الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: رجب شهري وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے مولا کا فقرہ ہے. دیکھیے، نماز، دعا، عبادت سب اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے اسی عبادت میں، اس کے ثواب میں کافی فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیے، اس کا ثواب اور ہے. مسجد میں پڑھے آدمی، اس کا ثواب اور ہے. جامع مسجد میں پڑھے آدمی، اس کا ثواب اور ہے. فرادہ پڑھتا ہے، اس کا ثواب. جماعت سے پڑھتا ہے، اس کا ثواب. 10 سے کم آدمی جماعت میں ہے، اس کا ثواب کچھ ہے. 10 یا اس سے زیادہ ہیں تو بے حساب ہے. تو جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے. ایک شخص آیا پیغمبر کے زمانے میں، سنیے بہت مزیدار بات. رسول اللہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے، بیچارے نابینا تھے، اندھے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اندھا آدمی ہے تو کوئی نہ کوئی پکڑا کے چاہیے نا اس کو. تو ایک دن آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی نہیں ملتا کہ جو پکڑا کے اس کو مسجد تک لے آئے، تو میں جماعت میں نہیں آ پاتا ہوں. تو کیا جواب ہوگا؟ اب بھائی کیا کرو کہ مجبوری ہے. لیکن پیغمبر نہیں دے اگر رہنے تو گھر میں پڑھ لیا کرو، مجبوری ہے. مسئلہ یہاں ہے. تو کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں ملتا آپ کو پہنچانے والا، میں جماعت میں نہیں آ پاتا ہوں، چھوٹ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. پیغمبر نے فرمایا کام کرو، اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھو، اور اگر کوئی نہیں ملتا ہے وہ رسی پکڑے پکڑے مسجد آ جائے. یعنی کہا کہ مجبوری ہے تو ماتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ بدلنے سے، وقت، حتی نیت بدلنے سے اعمال میں ڈفرنس آ جاتا ہے، زمین و آسمان کا. اس وقت ہمارا موضوع ہے وقت بدلنے سے. عام دنوں میں آدمی 10 روپیہ صدقہ کرے گا تو کتنا ثواب ہے؟ 10 روپے کا 10 روپے لکھا جائے گا. لیکن یہی 10 روپے آدمی رجب میں کسی کو دے دے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ العظیم، رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے. یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اللہ اس مہینے میں نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے. مطلب عام دنوں میں آپ 10 روپیہ صدقہ نکالیں گے تو کتنا نوٹ ہوگا؟ 10. لیکن رجب میں آپ 10 روپے صدقہ نکالیں گے تو کتنا لکھا جائے گا؟ 20. وہی آ کے شعبان میں کیجئے نا. عجیب ہے. اب روایت کہتی ہے کہ شعبان میں، رجب میں کتنا ہوتا ہے؟ ڈبل. شعبان میں کتنا ہوگا؟ 70. 2 گنا نہیں بلکہ، یعنی 10 روپے کا رجب میں ہوا 20، وہی 10 روپیہ شعبان میں نوٹ ہوگا 700. صلوات اللہ. 2 مہینے کی بات الگ ہے، خاص کر کے رجب و شعبان. تو میں نے جو حدیث پڑھی تھی، مولا نے فرمایا رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان شہر رسول اللہ، اور شعبان کس کا مہینہ ہے؟ رسول اللہ کا ہے. اس کے بعد کون سا مہینہ ہے سر؟ رمضان. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. تو
रजब मौला का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, माह मुबारक रमजान। तो शायर ने तो ठीक कहा ना, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ इस शाबान से मुताल्लिक, फिर इंशाल्लाह 9 को दूसरी महफिल हजरत के मुताल्लिक बात होगी। पहले चूंकि भी 20 दिन बचा है, तो देखिए एक चीज होती है, दो चीजें हैं। सुबह की रिवायात को बयान करने के बाद ये दो उलमा बैठे हैं और दोनों हमसे बेहतर हैं, समझे। अभी तीसरा की लाइन तो बदले है मगर ठीक है। तो उसमें मुमकिन है कि ये एतराज हो कि भाई कुरान कहता है लमा तक़ूलु मा ला तफ़अलू, क्यों कहते हो जो खुद। हम 4 हदीस सुनाए आपको, तो बाद में कह सकते हैं कि क्या भाई मसीह साहब आपने ये आयत नहीं पढ़ी है, कई दिन शाबान में रोजा रखा जो आके पढ़ रहे थे। सवाल होगा नहीं होगा? तो उसका जवाब ये है कि यहाँ इसमें कोई आदमी LIC वाला नहीं है जो एजेंट था किसी भी बीमा कंपनी। तो होता ये था कि जो है कोई सहारा में खत्म हो रहा है, कोई सहारा में है, कोई LIC में है, कोई किसी और बीमा कंपनी में है, तो आपको आगे घंटा भर समझाएंगे अब ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, और जो आप एतराज करना चाहें वो सब उनके पास जवाब रखा होगा, पहले से तैयार होता है। सवाल ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, बीमा करवा लिया, तो उस एजेंट को क्या फायदा? वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, मेच्योरिटी जब होगी किसको मिलेगी? जो पैसा जमा किया उसको मिलेगी, या मर गए हम तब भी उसको नहीं मिल रहा है ना, किसको मिलेगा? बच्चों को, नानी को, वारिस को। तो वो क्यों पीछे पड़ा? समझ में आया ना? तो कमीशन, जिसको दुनिया में कमीशन कहती है, कमीशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने पेश किया है। जिसको आप दुनिया में कमीशन कहते हैं उसी को शरीयत की निगाह में सवाब कहते हैं। तो हम जो बयान कर रहे हैं भाई शाबान ये शाबान ये शाबान ये, तो आप पढ़ेंगे मुझे भाई तुमने कितना क्या बयान कर रहा है? हमने कहा हमने दिया नहीं, टाइम ही नहीं मिलता तो करेंगे क्या? रात भर वसीका की महफिल किया, सुबह उठे गांव चले गए, इंतकाल बहुत हुए, दिन का अरफा उनका अरफा, और बकौल हमारे अब्बा पर उनके की दुनिया में कहीं रहना, तो आधा तुमको गांव वाले देंगे, घर में आग लगेगी तो गांव वाले बुझाएंगे, गोरखपुर वाले थोड़ी पहुंचे। तो कोशिश करना कि गांव में की ना हो पहुंचो, तो पहुंचा तो पहुंच गया। नतीजा ये है कि बेचारे जगह ना है, रफत बेचारे जो है ये बेचारे फोन करते रहे, गाड़ी में कर रहा था ले तो अब वक्त हो तब ना रोजा रखेंगे, तो जब नहीं रख रहे तो पढ़ने क्यों जा रहे हैं? तो हमने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ कमीशन है। अगर ये 4 लड़के भी इनके दिमाग में इस महफिल से आ गया कि नहीं यार रखना चाहिए, तो उनका अपना जो सवाब है तो वो है ही है, लेकिन वहां ये होगा कि एजेंट कौन था, ये किसके कहने पे रखा है? तो साहब बसिया सर कैसा कमीशन भेज दो, तो अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ अपने कमीशन के चक्कर लिहाजा अब ये 2-3 रिवायतें सुनिए आप, और फिर कई बजे शुरू हुई कोई बता सकता है? नहीं, 7:30 बजे, तो 7:30 10 हो गया, तो तकरीबन 3 घंटा 2 घंटा 40-42 मिनट हो गया है। तो बहुत आपका वक्त नहीं लेंगे, लेकिन ये 2.5 घंटे से कर क्या रहे थे आप? शेर हर्षवारा लोग, शेर और कहना अच्छी बात है ना, तो इस पर भी बात होगी आज। लेकिन पहले इसमें बात हो जाए तो रावी है जनाब अब्दुल्लाह इब्न
ہاشمی. انہوں نے نقل کیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سلام دیکھیے جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرنی ہے, جو واجب ہے وہ تو کرنا ہی کرنا. اکثر لوگوں کا میسج آتا ہے مولانا یہاں کیا وہاں کیا, سمجھ گیا وہ جو بڑا میٹر خراب ہے, جان روز چھوٹ جاتی ہے, کوئی دعا بتائیے روزی کے لیے, اس میں وہ سب بھی ملے گا. سمجھا؟ اب تو کیا ہے, لوگ جو ہے وہ نقل بنوا لیتے ہیں, سب آن لائن ہے. پہلے تو ایک نقل کا 10 روپیہ ملتا تھا, وہ بھی نہیں ملتا ہے. تو کچھ بتائیے مولانا کہ کیا کریں کہ لوگ خود ہی دیکھ چلی جائیں, ان کو مانگنا نہ پڑے. تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ صیام و شہر رمضان ذخر للعابد یوم القیامہ. ماہ مبارک رمضان کا روزہ یہ ذخیرہ ہے, ڈپازٹ ہے بندے کے لیے قیامت میں. اس کو آپ یہاں دنیا چکر میں ڈھونڈیے, وہ آپ کا ڈپازٹ ہو رہا ہے, مرنے کے بعد حساب ہوگا. اور نہیں رکھو گے تو پیچھے جاؤ گے, اس نے جو ڈیوٹی ہے وہ واجب ہے. اب آئیے, لیکن وما من عبد یکثر الصیام فی شعبان, لیکن اگر کوئی بندہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہے, اصلح اللہ امر معیشتہ, اللہ اس کی روزی کا میٹر ٹھیک کر دے گا. صلوات وَكَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّهِ. کون آدمی جسے کسی نے کسی سے ڈر نہیں لگا, یار یہ پیچھے لگے ہوئے ہمارے, یہ جو ہے روز دیکھ رہے کہ درخواست دیا کرتے ہیں, تو کیا وہ صاحب جو ہے وہ نقل لکھوانے آئی تھی, یہاں کیمرہ رکھ کے ویڈیو بنا لیا. تو سب ہوتا رہتا کہ کیا کریں کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں رہے. پیغمبر نے فرمایا, امام نے فرمایا شعبان کا روزہ رکھو, اللہ تم کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا. وَإِنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ لِمَن يَصُومُ يَوْمًا مِّن شَعْبَانَ, اور سب سے ہلکا ثواب شعبان میں روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی جنت کنفرم کر دے گا. دوسری روایت میں چھٹے امام بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے, یعنی پانچویں امام نے, ان سے بیان کیا ان کے والد نے, یعنی چوتھے امام. انہوں نے نقل کیا اپنے جد سے, یعنی مولا کائنات سے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ, کہ بیان فرمایا پیغمبر نے کیا, فرماتے ہیں کہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, وشہر رمضان شہر اللہ, اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ایک بار اور نوٹ فرما لیجئے, صلوات. عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے, عبادت خالی روزے کا نام, نماز بھی عبادت ہے, نماز ہی عبادت نہیں ہے, روزہ بھی عبادت ہے, روزہ ہی عبادت. ایک مثال دیں, وہ تو نہیں ہو رہا, ایک مثال دیں. اب سنیے آپ, تو میاں بیوی دونوں جو ہے سرکاری ٹیچر تھے, مثلا میاں بیوی دونوں ریٹائر ہو گئے, 50,000 پینشن ان کی, 50,000 پینشن ان کی, 1 لاکھ تو پینشن مل رہی ہے. اس کے بعد باپ دادا زمین جائیداد اتنی چھوڑ کے گئے ہیں, 25-50 بیگھا ایکڑ, آیات بیگھا چھوٹا ہوتا ہے, ایکڑ مان لیجیے آپ, 25-50 ایکڑ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس سے جو ہے اچھی خاصی ہے, وہ کبھی 20,000 کا گیہوں بیچ لیا, 50,000 کا یہ بیچ لیا, 1 لاکھ کا گنا بیچ لیا, وہ الگ سے. 4 لڑکے اللہ نے دیے, چاروں ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پر ہے, کوئی IAS ہے, کوئی PCS ہے, کوئی بینک مینیجر ہے, کوئی کچھ ہے, اور وہ لڑکے لائق بھی ہیں. مین چیز یہ ہے کہ نہیں صاحب ابا کے اپنی چاہے جو آمدنی ہو, ہماری ذمہ داری ہے. تو کوئی 10 بھیج رہا ہے, کوئی 25 بھیج رہا ہے, کوئی 15 بھیج, جس کی جیسی اوقات, تو کل ملا کے بڑھو کی 2-2.5 لاکھ روپے ایک سروس والے سے زیادہ.
دل پلوا سے زیادہ آمدنی دادا کی بہت توجہ سنیے عبادت کہتے کس کو لاکھ 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے دادا کی آمدنی ہے اس کے بعد دادا بڑے مومن بھی ہیں صبح کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں فجر سے مسجد جائیں گے جھاڑو واڑو دیں گے نماز شب پڑھیں گے پھر نماز صبح پڑھیں گے پھر تلاوت کریں گے سورج نکلنے کے بعد نکلتے ہیں یہی حال ظہر میں ہے 12 بجے پہنچ جائیں گے تو ظہر کی نافلہ عصر کی نافلہ اتنا بڑا گھٹا تو مومن بھی زبردست ہے کسی کے نہ لگائی میں نہ بجھائی میں نہ جو ہے وہ ان کی قیمت نہ ملا اب آ گئی 18 غدیر 15 شعبان لڑکوں نے سوچا یار روایت کہتی ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں امام کی ولادت سے بڑی خوشی کا کیا ہے تو چلو اپنی محفل کیا جائے پہلے یار تو کیسے ہوگا آج کل تو شاید لوگ استغفراللہ نکال ہوتا سب بولنا ٹھیک نہیں ہے سمجھ گیا تو پہلے کہ چلو دادا سے بات کیا جائے دادا کون خرچو ہے سمجھ گیا دادا کے پاس پہنچے ہاں بیٹا بولو کہنے کے دادا ایسا ہے محفل کرنا چاہ رہے ہیں ارے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے بیٹا تو آپ بھی کچھ ہاں کیوں نہیں بیٹا بول دیتے ہیں اندر چلے گئے آدھا گھنٹہ بعد نکلے 10 کی کڑی نوٹ سیریل نمبر سے 5 نوٹ لے کے آئے آمدنی کتنی ہے 2.5 لاکھ کی وہاں سے 5 نوٹ لے کے آئے کتنا 50 روپے اب دو لڑکوں کے بالکل کاٹو تو خون نہیں اور پھر اس میں کیا ہوگا دادا ہی کیا آپ سنتے ہوں گے پرانے لوگوں کے جملہ ارے بیٹا جانتے ہو بیٹا ہے آدمی یہ بولتے نہیں بولتے چاہے چکری آتی ارے بیٹا برا مت مانیے گا بیٹا ہے آدمی ابھی نئے لڑکے کما رہے ہیں ان سے بات کرو ہماری کیا اوقات ہے ارے دیکھو خیر وہ آگے لڑکے بھی 50 سے آگے دودھ کی لوگوں کی صحیح ہے 50 رکھ لیا اتفاق سے کسی کو یاد آیا انہی دادا کا پوتا فریشر ہے بیچارہ تازہ بیٹے کیمٹیک کر کے نکلا فریشر کو کتنا ملے 15,000 کیوں 20,000 دلی میں کہیں جاب کر رہا تھا فون کیا ارے بھائی اب کی ہم لوگ سوچ رہے ہیں 15 شعبان کی محفل کرنے کو ارے یار بہت صحیح ٹائم فون کیا آج ہی پہلی سیلری آئی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں بہت صحیح ٹائم فون کیا ابے مولا کی محفل سے بڑھیا کیا ہے تو کچھ تو پیسہ جو دادا نے دیا تھا اپن دیا تھا وہ ہے 5,000 اگر اس میں نکالنے کی مہینہ ہو جائے گا بقیہ پاس واس تو بنے ہیں میں 10,000 بھیج رہا ہوں یہ کس کی بات ہے جس کی تنخواہ 15,000 ہے نا اچھا اب دادا اور پوتے میں فرق کیا ہے یہ تو پیسے کو ہو گیا عبادت کا فرق دادا کی عبادت سن لیا آپ نے پوتا واجبی نماز پڑھتا ہے الحمدللہ جوان آدمی ہے میٹرو سے جاتے میٹرو کا حال تو آپ کو پتا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے بقول ہمارے استاد کے چاہے جتنے مومن ہو جب تک شادی نہیں کرو گے دماغ کی طہارت نہیں آ سکتی سارا ایمان ایمان تقویٰ ہے مگر بھائی 22-23 سال کا لڑکا ہے شادی بیاہ ہوئی نہیں میٹرو میں جا رہا ہے ایسا کو وہ دیکھ کر لیتے ہم کو لڑکا ہوتا نہیں ہوتا ہوں تو یہ لڑکا گناہگار بھی ہے مگر نماز روزہ کے پابند ہے گناہگار ہے مگر سخاوت کا حال یہ ہے دادا بڑے مومن آدمی ہے گناہ ہونا کچھ نہیں ہے بڑے مومن آدمی ہے عبادت سب کچھ مگر کنجوس نمبر 1 پہ ہے دیکھ 50 روپیہ نکلا یہی اگر نماز بھی عبادت ہے نماز ہی عبادت نہیں ہے اب ان دونوں کو آئیے پوچھا جائے پیغمبر سے کہ اللہ کے نزدیک دادا بڑھیا کہ پوتا دونوں کیسے بتا دی اب روایت کہتی شابٌ سخیٌ مرحق فی الذنوب احب الی اللہ من شیخ عابد بخیل وہ جوان
وہ زیادہ محبوب ہے اس بوڑھے عابد کے مقابلے میں جو کنجوس ہے. تو یہ مہینہ آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان کا. دنیا میں جو ہے خرچہ ہو جائے گا. جب رمضان کے چندے کے لیے جائیے نا تو 100 روپیہ نکلتا ہے, 50 روپیہ نکلتا ہے. یہ رمضان ہے ذخر للعبد یوم القیامہ. یہ جو رمضان میں کر رہے ہو اس سے تمہارا ڈپازٹ ہو رہا ہے قیامت میں. صلوات تو امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, ورمضان شہر اللہ, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. فمن صام یوما من شہری, جس نے میرے مہینے میں ایک دن روزہ رکھا. میرا مہینہ مطلب شعبان میں, کنت شفیعہ یوم القیامہ. پیغمبر فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا. ومن صام یومین من شہری, جس نے میرے مہینے میں 2 دن روزہ رکھا, غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, جو کچھ گناہ ہے سب تمہارا معاف. ومن صام 3 ایام من شہری, اور جس نے ماہ مبارک رمضان میں, ارے پوری روایت ہے وہ نہیں پڑھے گا, 300 دن کا ثواب لکھا ہے, بس اتنا ہی پڑھا. یہ والی روایت ومن صام 3 ایام من شہری, جس نے 3 دن میرے مہینے میں روزہ رکھا, قیل لہ استعنف العمل, اس سے چاہا جائے گا پچھلا معاملہ سب ختم, اب سے صحیح ڈھنگ سے چلو, پچھلا سب معاملہ تمہارا صاف. ومن صام شہر رمضان, اور اگر کوئی ماہ رمضان شعبان صام شہر رمضان, یہ میرے خیال میں شعبان ہی ہوگا, وہ مسپرنٹ ہو گیا ہے رمضان. ومن صام شہر شعبان, اور جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے گا, یحفظ فرجہ, اللہ اس کو جنسی گناہ سے محفوظ رکھے گا. ولسانہ, اللہ اس کی زبان پر کنٹرول کی طاقت عطا کر دے گا. وکف عداہ عن الناس, جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فطرت میں بدماشی ہوتی ہے, چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے خاتون کو نہ پریشان کریں, چاہتے ہیں مگر دلے نہیں مانتا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہیں, کیا کریں گا, شعبان میں روزہ رکھو, اللہ توفیق دے گا, سدھر جاؤ گے. غفر اللہ لہ ذنوبہ ما تقدم وما تأخر وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دے. وَأَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ, اور اس کے لیے جنت کو حلال جائز قرار دے دے. وَقَابِلَ شَفَاعَتُ, یہاں نہیں, یہاں رکنا پڑے گا. ہم نے کہا نا ٹائم سے بھی جگہ سے عبادت کا وہ بدلتا ہے, فرق ہوتا ہے ٹائم کا. رجب کے روزے کے لیے ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص رجب میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ حق ہوگا کہ کل کو قیامت میں اپنے گھر خاندان کے 80 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے. 80 من اہل بیتے, اپنے گھر خاندان کے کتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے, جواب لگا سکتا ہے 80 لوگوں کا. یہ رجب کا روزے دار ہے. کہتے ہیں اگر کوئی شعبان میں روزہ رکھتا ہے تو ریت کے ذرات کے برابر, اور خالی خاندان نہیں, من اہل التوحید, جس کو چاہو اس کی شفاعت کر سکتے ہیں. صلوات بس پتہ ہی نہیں لگتا, باتوں دیکھیے آدھا گھنٹہ ہو. تو اب یہ ہوا پہلا حصہ. انشاءاللہ 9 کو آئیے, مگر نہیں ایک روایت سنا دوں, اس لیے کہ کب ہے 9 تاریخ, اور شبرات کب ہے 7 کو, تو اس کا مطلب محفوظ شبرات کے بعد ہے. ہم کو پڑھنا پڑے گا اس کو شبرات سے پڑھیں گے.
اور سو لیجیے اور تمام. راوی کہتا ہے کہ سألت علی بن موسیٰ، یہ لیکن مجبوری ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، میرے لیے صحیح بھی نہیں ہے، لیکن علی 13 رجب کو ایسی بڑھیا خوشی منائی. پتہ نہیں آپ لوگوں تک ویڈیو آیا کہ نہیں آیا، دیکھا تھا نا، یہ دیکھا تھا انہوں نے. ہاں تو وسیقہ جو گروپ میں ٹائل رہی تھی تو اس سلے میں دیکھ لیا ہوگا انہوں نے. ارے صاحب وہ ڈانس تھا 13 رجب کو، جیسے ہاں دیکھا ہوگا آپ کی شادیوں کی سڑک میں دیکھتے ہیں وہ ہلکا سا آپ شکتا کے سب جھومتے ہیں. کوئی اللہ کرتا پہن کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کہیں کی بارات نکلی ہے، پیپا کے لوگ نکلے ہیں، یا 13 رجب مولا کا جلوس ہے. استغفر اللہ. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، مجھ کو بھی آئی، میں نے دیکھا، تکلیف ہوئی، مگر غلطی کس کی ہے؟ ان لڑکوں نے غلطی نہیں ہے. ان کو تو یہ دماغ میں ہے ہم ہی لوگوں نے گزار دیا کہ مولا سب کچھ مولا ہے، تو وہ تو بیچارہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جذبات کے آج میرے مولا کی ولادت کی تاریخ جھوم رہا ہے. غلطی کس کی ہے؟ ہم لوگوں کی ہے نا، کہ ہم کو یہ بتانا چاہیے یہ حرام کام نہیں ہو سکتا مولا کی ولادت میں. خوشی کو مطلب نہیں کہ ناچنا گانا شروع کر دو، اس لیے کہ مولا نے بھی کہا ہے لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہماری باتوں کی خوبیوں کا پتہ چلتا تو یقیناً وہ ہماری بات مانتے. اس لیے میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ شب 15 شعبان کیا ہے، بہت خوشی کی تاریخ، امام کی ولادت کی شب ہے، معمولی شب نہیں ہے اور اتنی اہم ہے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ پٹاخہ کیجیے، کیا حلال چیز ہے، ہم حلال چیز کو منع کرنے والے کون ہیں؟ پھر اوقات کے اندر حلوہ پوری نظر تب ٹھیک ہے کیجیے. جن لوگوں نے ہم کو پاک پاس کا بڑا کیا، اس منبر تک پہنچایا، بکراتی مت کرو، ایثار ثواب کرو، ٹھیک ہے ایثار ثواب کرو، بیچارے منتظر ہیں. چلو شبرات ایک بہانے کرو، کسی بہانے اماں ابا کو یاد تو کرو، لیکن پوری رات اسی میں مت ختم کر دو. جب معلوم ہو اب ناچ رہے ہیں، اب گا رہے ہیں، اب پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ 15 شعبان کیا ہے؟ شب قدر ہے. صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد وآل محمد. میں یہ منبر پر جو ایک بات نہیں رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں، تو ہمارے شبیل بھائی اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھتے ہیں، اور دعا تعویذ کے معاملے میں بھی میری مجھے یقین نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اس طرح کا مطالعہ ہے، ان کو پتہ ضرور ہوگا. اگر کسی کی یہاں ولادت میں زحمت ہو جائے، لوگ آتے ہیں نا کہ مولوی صاحب نے پانی پھونک دو، گوڑ پھونک دو، کتاب پھونکتے ہیں، اماموں سے ملا نہیں، میں بتا دوں کبھی نہیں ہوتا. روایات اہل بیت سے موجود ہیں، سب لوگ جا کے قرآن میں دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے، یاد کر لیجیے، وقت ضرورت کم آئے گا. امام نے فرمایا اس میں کون سی چوری ہے کہ اگر کہیں عسر ولادت ہو، کہیں پیدائش میں دقت ہو رہی ہو، تو روایات کہتی ہے کہ سورہ مریم کی جناب عیسیٰ کی پیدائش والی آیت فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةٍ، وہ پوری آیت کو پڑھ کے پانی پہ دم کر دو، حاملہ کو پلا دو، انشاءاللہ ولادت آسان ہو جائے گی. یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ ہمارے کتابوں میں موجود ہے. حکیمہ خاتون کہتی ہے، حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنا بستر اس کمرے میں لگا دیا جس میں نرجس تھی. وہ کوئی تفصیل ہے، انشاءاللہ کو پڑھا جائے. تو اب جن کے یہاں ولادت ہونا ہے وہ تو گھوڑا بیچ کے سو گئے، ان میں کوئی ٹینشن نہیں. اگلے ہم بار بار سو رہے، یہاں تک کہ سحر ہو گئی. تو میرے دل میں آیا کہ میرا بھتیجا امام ہے، غلط بات ہے، لیکن اب تو صبح ہونے والی ہے. تب تک پچھلے حجرے سے امام کی آواز ہے، 11ویں امام کی. تو کہ اماں ذہن میں شک مت لائیے، وقت نزدیک ہے.
کہنے لگے اتنے میں نرجس خواب سے بیدار ہو گئی اور تقریباً ویسے ہی کیفیت بے چینی جو عام لیڈیز کو ہوتی ہے. اب میں کیا کروں؟ پچھلے حجرے سے امام کی آواز آئی تو بھی اماں دم کر دیجیے. کیا دم کر دو؟ سوال ہم کو تو بتایا گیا کہیں اگر اس طرح کی بات ہو تو سورہ مریم کی یہ آیت پڑھ دو, لیکن وہاں امام نے نہیں کہا کہ کیا یہ قدم کر دیجیے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بولے ہم کو تو کچھ پڑھنے اپنے یہاں کہہ رہے سورہ قدر جو ہے وہ پڑھ کے دم کرو. اس سورہ قدر کیوں؟ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی کتنی قسمیں ہیں سر؟ دو. کون کون سی؟ قرآن صامت اور قرآن ناطق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کب؟ شب قدر میں, لیلۃ القدر میں. اور آج 15 شعبان, شب 15 شعبان کون آ رہا ہے؟ قرآن ناطق. اس لیے دم کیجئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جس رات قرآن صامت اترا وہ رات شب قدر, اور جن راتوں میں قرآن ناطق آئے وہ بھی تو شب قدر ہے نا. تو ابھی ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں پٹاخہ پھوڑو, بے شک حلوہ پوری بنے, نظر ہو گھنٹہ 2 گھنٹہ, بے شک, مگر خالی اسی میں یہ رات نہ گزر جائے. یہ شب قدر ہے. چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں نے 8ویں امام سے پوچھا, اب ٹائم نہیں ہے وہ شعر و شاعری والی بات ہے لیکن یہ ضروری تھی. صلوات راوی کہتا ہے کہ سألت علی بن موسیٰ الرضا عن لیلۃ النصف من شعبان, میں نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے شب نیمہ شعبان کے متعلق کیا کرنا چاہیے اس کو. ہی لیل, قال, امام نے فرمایا ہی لیلۃ, یہ سنیے شبرات کی اہمیت کیا. امام نے فرمایا ہی لیلۃ یعتق اللہ فیہا الرقاب من النار. امام نے فرمایا یہ رات وہ ہے جس رات کو اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جو رات جہنم سے آزادی کی رات ہے اس میں عبادت ہونا چاہیے کہ بدماشی ہونا چاہیے, گناہ ہونا چاہیے. بولیے تو یہ بات اگر ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا تو پٹاخہ ٹاخہ 10 منٹ چھوڑنے کے بعد مسجد جائیں گے دبا کر کے بغل میں مفاتی بچنا. قال هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب, یہ وہ رات ہے جس میں اللہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ فِيهَا, اور اس رات گناہوں کو بخش دیتا ہے. قلت, راوی کہتا ہے کہ هل جعل فيها صلاة زیادة على سائر الليالي, مولا اس رات میں کوئی اسپیشل نماز ہے جو عام راتوں سے ہٹ کر کے ہو؟ فقال ليس فيها شيء موقف, نہ اس میں کوئی الگ سے واجب نہیں, کچھ واجب نہیں ہے, جتنا روز کرتے ہو اتنا ہی واجب ہے. بٹ ولكن ان احببت ان تطوع فيها بشيء, لیکن اگر دل چاہے کہ اس رات کچھ کیا جائے تو فرماتے فعلیک بصلاۃ جعفر ابن ابی. یہ ایک بات میں نقل کر رہا ہوں, آپ جب مفاتیح کہیں اس کا بہت سے اعمال لکھے ہوئے ہیں, یہ ایک سو دیکھیں. فعلیک بصلاۃ جعفر ابن ابی طالب, اگر اس رات کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو نماز جعفر تیار پڑھو. تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب کبھی ممبر سے بتائے دو کہ جعفر تیار پڑھیں گے کیسے. ہم نے کہا ویسے 40 منٹ ہو گیا, باتوں باتوں میں چلے جعفر تیار بتائیں. کہتا کیسے پڑھیں؟ ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں کیسے پڑھیں گے آپ. ہم آپ نہیں پڑھتے, نالائق ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں الحمدللہ وہ پڑھتی ہیں, سب کے یہاں ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں آتا اپنی اماں سے بھائی ہم کیسے کریں, توہین سمجھیں گے لوگ. چلیے انہوں نے کہہ دیا تو اپنی اماں سے
اماں نہیں ہے کوئی بیوی سے، بیوی نہیں تو بیٹی سے پوچھ لو کہ نماز جعفر تیار کیسے پڑھی جاتی. اس شک میں امام نے کہا کوئی چیز واجب، لیکن اگر ارادہ ہے تمہارا کچھ پڑھیا کیا جائے تو امام نے کہا فعلیک بصلاۃ جعفر بن ابی طالب، تو لازم ہے تمہارے لیے کیا؟ نماز جعفر تیار. دعائیں پڑھیں اس رات میں اور بھی دعائیں مفاتیح ہیں یہ. ولكن ان احببت ان تطوع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن ابي طالب واكثر فيها من ذکر اللہ عز وجل. اور اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، ہے نا، ذکر خدا کرو. ومن الاستغفار، بخشش کی رات ہے نا تو تم بھی استغفار کرو. زیادہ سے زیادہ اس رات میں کیا کرو؟ استغفار کرو. والدعاء، اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں دعا کرو. فإن أبي كان يقول، 8ویں امام فرماتے کہ میرے بابا کہا کرتے تھے، یعنی 7ویں امام، کیا الدعاء فیہا مستجاب، اس رات دعا مستجاب ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز میں اور سنا دوں، حالانکہ ہے تو موضوع اگلی محفل کا، لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا. 2 منٹ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے. اپنے اماں ابا، اپنے بھائی بہن، ان کو اتنا لگاؤ ہم سے آپ سے نہیں ہے جتنا ہمارے امام کو ہم سے ہے، جتنا ہمارے امام کو ہم سے ہے. میں انشاءاللہ اگلے اس میں دن میں آ جاؤں گا. 3:40 کی میری فلائٹ ہے سورت سے دلی، دلی سے گورکھپور. تو میں 4 بجے کیا سر بس میں کچھ اور کہنا ہے تو پڑھ لیں پہلے صلوات تو میں بس سے آ جاؤں گا مغرب سے پہلے. 4 بجے تک یہاں پہنچ جائیں گے. کتنی دور ایئرپورٹ سے لگتا ہوگا؟ 4 ساڑھے 4 تک ہم آ جائیں گے، 5 بجے تک آ جائیں گے. تو ٹائم سے آئیے، سمجھے آپ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے امام کی بات کیجیے، ہے نا. اس لیے کہ مولا جتنا چاہتے ہیں نا، خدا شاہد ہے. ابھی بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی، میرا اپنا بیٹا خدا نخواستہ نالائق نکل جائے، 10 آدمی آپ کے پاس آ جائیں شکایت کرنے، کوئی ایکسپٹ کرے گا میرا بیٹا ہے تو میں جھیل لوں گا؟ بھیا ہم نے نکال دیا، ہم نے آپ کر دیا، بھیا ہم سے مطلب نہیں، اس سے آپ جانے، اس کا کام جانے. آدمی اپنی اولاد کی بات آتی ہے اپنے کو الگ کر لیتا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. بھیا اپنے عمل کے ذمہ دار. مرحوم سید ابن طاووس رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب نے آپ کے لیے یہ دعا کرتے سنا گیا کہ فرماتے ہیں پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے. وفاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئے. قد فعلوا، جملہ یہاں ہے، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے انہوں نے. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے شیعہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بدماشی نہیں ہے. ہاں انہوں نے کیا ہے پالنے والے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. مگر کیوں کیا ہے دنیا میں چاہے جتنا آپ کا عزیز سے عزیز، ہمارے جرم کو کوئی اپنے ذمہ لے گا؟ بولے میرا امام کیا فرما رہا ہے، پالنے والے قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. لیکن کیوں کیا ہے؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری دوستی پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ مولا تو آئیے ہیں، اس ٹائپ کی بات تو انہوں نے ہماری وجہ سے کر لیا ہے پالنے والے. اب اس کے بعد دعا سنیے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے.
انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیرا گناہ کیا ہے، تو پالنے والے پلیز فاصفح عنہم، خدا ان کو معاف کر دے. لقد یا فقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں، ہم ان سے راضی ہیں. وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، ہم نے ان کو گالی دے دیا، انہوں نے ان کا کوئی ہاتھ مار دیا، کلمہ نہیں کہا اللہ معاف کر دے. ہاں، نہ اللہ معاف کرے گا، نہ اہل بیت شفاعت کرے گا، وہ ہم کو خود سیٹ کرنا پڑے گا. لیکن امام نے اس میں بھی دعا کی، اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے اللہ معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں. وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. بس ہو گئی. ایک سوال، دنیا میں کسی میں دم ہے کہہ دے امام کی دعا قبول نہیں نہیں نا، اس کے باوجود ہم آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ ہم کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. تب واٹس ریزن؟ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی تو نہیں تو ہو رہی ہے نا. امام کی دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ کہ امام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کی ہے. پہلے جا کے اپنی خبر لو کہ شاید ہم لوگ ابھی وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہیں جیسا شیعہ امام چاہتے ہیں. بس پالنے والے، یہ ایام شعبان عید کے ایام ہے. پہلی شعبان سے چلی ہے نا، جناب زینب، 3 شعبان امام حسین، 4 شعبان، ہاں 5 شعبان امام حسین علیہ السلام، پھر اسی میں 7 جناب قاسم بیرون، اور جناب اکبر کے کس دن 10، پھر آ جائیے آپ 15 شعبان. تو شعبان عید کا مہینہ ہے، اسی لیے شعبان کے اتنے فضائل ہیں. پروردگارہ، اس شعبان میں جتنی عظیم عظیم ہستیوں کو تو نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کا واسطہ ہم کو سدھار دے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی طرف اپنے توجہ کر سکیں. میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دعائیں ان مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے.